بسم الله أوله بسم الله آخره. شكر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب له. چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے نہیں مردنے نہیں ایک عورت نے زہر دے دیا. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی گوشت میں زہر ملا کے دے دیا. آپ ایک نوالا ایک لقمہ لیے اس کے بعد جبریل میں آ کر فرماتے ہیں اس میں زہر ہے نہ لو، مگر وہ اثر اندر تھوڑا سا چلا گیا. یہ عالم الغیب ہوتے. اب کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے سب معلوم، یہاں بیٹھی تو میں وہاں کا بولتی ہوں، میں اڑتی چڑیاں میں کتنے بتاتی ہوں، گھر پیٹ میں کیا کھانا ہم بول دیتے ہیں، ہم فلاں ولی ہیں، فلاں ہم ایسے ہیں. یہ جو غرور تکبر کرتا ہے وہ ابلیس ہے. اگر کوئی آ کر آپ کی کوئی بات بتاتا ہے تو کوئی فرشتہ لا کر نہیں بتائے گا، جن آپ کا ساتھ کا جن اور سامنے والے کا ساتھ کا جن دونوں جن دوست بن جاتے ہیں. پھر اس کی کہانی وہ پوچھتا ہے، اس کی کہانی وہ پوچھ کے لا کے آپ کو بتا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، زور سے بولیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ ایمان نہیں آئے گا نا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا، پھر ہمارا ایمان پیدا نہیں ہوگا. عقیدہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب. عالم الغیب مطلب کیا؟ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل کو بھیج کر کئی باتیں آپ کو ہر بات بتانے. اتنا سارا علم جو بستیوں کا اسلام سے لے کر کئی نبیوں تک کا علم آپ کو پہنچایا جاتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھیں گے. جب تک نہیں ہے عقیدہ نہیں درست ہوگا. میں نے جان بوجھ کر اپنا نقاب نکالا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. چھوٹی سی اڑ کر جاتے ہیں، ادھر کا ادھر کا رائٹ کا لیفٹ کا بیچ کا ادھر کا خبر دکھتا ہے، گھومتے رہیں گے تو آپ کو خیال رہے گا. اس کے بعد اور ایک نقاب آپ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو زہر ملا دیا تھا کہ انسان سے آپ کو تھوڑی تھوڑی تکلیف ہونے لگ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی تکلیف ہونے لگ رہی تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کو بھیجے. آپ حج کو جانے سے پہلے آخری سال آپ نے حج کرے تھے، ہجری ڈیٹ سب بھول جاتے ہیں، دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ جب انتقال ہو رہے تھے، آپ انتقال ہونے سے ایک سال پہلے آسانی سے سبق سیکھو. آپ لوگوں کو کیا مشکل ہوتی ہے؟ تاریخ یاد نہیں ہوتی، انسانوں کے نام یاد نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں ہے. آپ کی وفات سے یہ ایک سال پہلے تو یاد رکھ سکتا ہے نا بندہ. ایک سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. کہاں گئے تھے؟ حج کے لیے گئے تھے. کس کو امیر بنایا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. 300 صحابہ کو لے کے گئے تھے، 300 صحابہ کو لے کے گئے تھے، امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. جیسے آپ چلے گئے اس کے بعد سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی. جیسے آیتیں نازل ہوئی، دیکھیے ذرا سن لیجیے گا، پھر میں بھیجتی ہوں بیان، پھر آپ دیکھ کے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں گزارش کرتی ہوں آنکھوں سے کانوں سے ذرا غور سے سنیے گا، پھر میں یوٹیوب میں ریپیٹ کر کے بھیجتی ہوں آپ کو، سن کے آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ لیجیے گا، ورنہ دماغ میں نہیں بیٹھے گا. جو نظاروں میں بیٹھتا ہے وہ کچھ نہیں. تم کیا تھے بولتے نا فلانی جگہ فلاں چیز ہے، تو آنکھوں میں بٹھاؤ اس چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کے ساتھ بھیجے تھے. ان جانے کے بعد، آیتیں آنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں. علی مشکل کشا، علی شیر خدا، علی کریم اللہ وجہ، یہ سب جو ہم لگا رہے ہیں نا، نہیں، راضی اللہ بولو، رضی اللہ عنہ، راضی ہے اللہ ان سے بولو، رضی، ٹھیک ہے؟ ان کو بھیجا گیا
بھیجے اور بولے یہاں پہ کعبے میں اب مشرک نہیں رہیں گے، شرک کرنے والے نہیں رہیں گے، ننگے طواف نہیں کریں گے، آنیا بجا کے طواف نہیں کریں گے، بغیر کپڑوں کے جو اور سیٹی بجا کے سیٹیاں بجا کے طواف ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیسی اللہ کی نماز ہوتی ہے، کبھی ٹیڑھے ہوں گے، کبھی ایسے ہوں گے، کبھی دبک کے نماز پڑھو، کبھی ایسے نماز پڑھو، اور ہمارے یہاں بھی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن نماز ایک ہی طریقے کی ہے جو مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی مرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ اتنا سمجھاتی ہوں اور نماز پڑھتے وقت عورتوں کو دیکھتی ہوں سیمنٹ کی دبک کے ایسے پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جانور کے جیسے بیٹھو، کوئی لگا کے نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتے کی بیٹھک میں بیٹھو۔ میں نہیں بول رہی ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ کئی جگہوں پہ اللہ نے لکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو ہم رسول مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سوال کا جواب صحیح سمجھ کے دینا، میں غلط بولوں گی تو آپ چھوڑ دیں مجھے، نہیں چھوڑیں گے۔ اب عورتیں کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کی نماز الگ ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضا پڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے رسول ہیں؟ آپ کے رسول ہیں؟ آپ حج و عمرہ کو چلے جاؤ، ساری دنیا کے لوگ کالے موٹے ایسے اونچے گورے اتنے چھاڑوں کے ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے کی نماز پڑھتے ہیں جیسے مرد پڑھتے ہیں، عورتیں بھی، حبشیاں عورتیں بھی۔ میرے سہیلیاں بڑی اچھی بہنیں تھیں، بڑی دوستی یاد آتی، باپ میرا پس کے گھس کے لگ کے گھس جاتے تھے ایسے اندر سمٹ کے، ایسے لگتا ہے وہ مجھے پیار کر رہی ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں جیسے جانور ہٹتا ہے نا، ہٹ ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، نماز میں لگو توڑ توڑ کے ہٹتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر ان سے محبت کریں گے تو ان کے طریقے پہ چلیں گے، اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں، اپنی زندگی اپنے حساب سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہنے کے لیے، پہلے طواف کیوں ایسا کرتے تھے کعبے میں؟ ابھی کپڑے جو کپڑے پہن کر اگر کوئی حرام کرتا تو کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کرتا تھا، کپڑے اتار دیتے تھے، کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگے طواف کرتے تھے۔ آج ہم کیسے کپڑے پہن رہے ہیں؟ پورا جسم کا شیپ دکھا کے پہن رہے ہیں، یہ وہی بات ہوئی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم لیگنگس پہنتے ہیں، میں نے ڈھیلا پہنا ہے، مرغی کی پوری ٹانگ نظر آتی ہے، یہ پورا گوشت فکس، میں ڈھیلا پہنے نا، اس کو پورا ڈھیلا پہنے، ٹانگیں کیسی دکھتی ہیں؟ گولڈن پہلا تو ننگی۔ جو ہم قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں نا، اپنائیں گے انہیں پڑھنا بیکار ہے۔ کتاب لائبریری کے لیے نہیں ہے، وہ انگلش کی ہوگی، قرآن رب العالمین کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ بسم اللہ اولہ بسم اللہ آخر، شکر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سے نہیں، مرد نے نہیں، ایک عورت نے زہر دے دیا. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی گوشت میں زہر ملا کے دے دیا. آپ ایک نوالا ایک لقمہ لیے اس کے بعد جبریل میں آ کر فرماتے ہیں اس میں زہر ہے نہ لو، مگر وہ اثر اندر تھوڑا سا چلا گیا. یہ عالم الغیب ہوتے. اب کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے سب معلوم، یہاں بیٹھی تو میں وہاں کا بولتی ہوں، میں اڑتی چڑیاں میں کتنے بتاتی ہوں، گھر پیٹ میں کیا کھانا ہم بول دیتے ہیں، ہم فلاں ولی ہیں، فلاں ہم ایسے ہیں. یہ جو غرور تکبر کرتا ہے وہ ابلیس ہے. اگر کوئی آ کر آپ کی کوئی بات بتاتا ہے تو کوئی فرشتہ لا کر نہیں بتائے گا، جن آپ کا ساتھ کا جن اور سامنے والے کا ساتھ کا جن، دونوں جن دوست بن جاتے ہیں. پھر اس کی کہانی وہ پوچھتا ہے، اس کی کہانی وہ پوچھ کے لا کے آپ کو بتا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، زور سے بولیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ ایمان نہیں آئے گا نا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا، پھر ہمارا ایمان فائدہ نہیں دے گا. عقیدہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب مطلب کیا؟ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل کو بھیج کر کئی باتیں آپ کو ہر بات بتانے. اتنا سارا علم جو بستیوں کا اسلام سے لے کر کئی نبیوں تک کا علم آپ کو پہنچایا جاتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھیں گے. جب تک نہیں ہے عقیدہ نہیں درست ہوگا. میں نے جان بوجھ کر اپنا نقاب نکالا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. چھوٹی سی اڑ کر جاتے ہیں، ادھر کا ادھر کا، رائٹ کا لیفٹ کا، بیچ کا ادھر کا سب کو دکھتا ہے، گھومتے رہیں گے تو آپ کو خیال رہے گا. اس کے بعد اور ایک نقاب آپ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو زہر ملا دیا تھا کہ انسان سے آپ کو تھوڑی تھوڑی تکلیف ہونے لگ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی تکلیف ہونے لگ رہی تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کو بھیجے. آپ حج کو جانے سے پہلے آخری سال آپ حج کرے تھے. ہجری ڈیٹ سب بھول جاتے ہیں، دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ جب انتقال ہو رہے تھے، آپ انتقال ہونے سے ایک سال پہلے آخر میں سے سبق سیکھو. آپ لوگوں کو کیا مشکل ہوتی ہے؟ تاریخ یاد نہیں ہوتی، انسانوں کے نام یاد نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں ہے. آپ کی وفات سے یہ ایک سال پہلے تو یاد رکھ سکتا ہے نا بندہ. ایک سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. کہاں گئے تھے؟ حج کے لیے گئے تھے. کس کو امیر بنایا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. 300 صحابہ کو لے کے گئے تھے، 300 صحابہ کو لے کے گئے تھے، امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. جیسے آپ چلے گئے اس کے بعد سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی. جیسے آیتیں نازل ہوئی، دیکھیے ذرا سن لیجیے گا، پھر میں بھیجتی ہوں بیان، پھر آپ دیکھ کے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں گزارش کرتی ہوں آنکھوں سے کانوں سے ذرا غور سے سنیے گا، پھر میں یوٹیوب میں ریپیٹ کر کے بھیجتی ہوں آپ کو. سن کے آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ لیجیے گا، ورنہ دماغ میں نہیں بیٹھے گا. جو نظاروں میں بیٹھتا ہے وہ کچھ نہیں. تم کیا کہ بولتے ہیں فلانی جگہ فلاں چیز ہے، تو آنکھوں میں بٹھاؤ اس چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کے ساتھ بھیجے تھے. انہیں جانے کے بعد، آیتیں آنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں. علی مشکل کشا، علی شیر خدا، علی کریم اللہ وجہہ، یہ سب جو ہم لگا رہے ہیں نا، نہیں، راضی اللہ بولو، رضی اللہ عنہ، راضی ہے اللہ ان سے بولو، رضی، ٹھیک ہے؟ ان کو بھیجا گیا. بھیجے اور بولے یہاں پہ کعبے میں اب مشرک نہیں رہیں گے، شرک کرنے والے نہیں رہیں گے، ننگے طواف نہیں کریں گے، خانیہ بجا کے طواف نہیں کریں گے، بغیر کپڑوں کے جو، اور سیٹی بجا کے
सीढ़ियां बजा के तवाफ होता था। आज हमारे यहाँ कैसी अल्लाह की नमाज होती है, कभी टेढ़े होंगे, कभी ऐसे होंगे, कभी दबक के नमाज पढ़ो, कभी ऐसे नमाज पढ़ो। और हमारे यहाँ भी नहीं चल रहा है, मगर नमाज एक ही तरीके की है जो मर्द हजरात पढ़ते हैं। हमारे नबी मर्द थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द थे, मर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे नमाज पढ़ना चाहिए। इतना समझाती हूँ और नमाज पढ़ते वक्त औरतों को देखती हूँ सीमेंट की दबक के ऐसे पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहते हैं जानवर के जैसे सीमेंट हो, कोनी लगा के नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहते हैं कुत्ते की बैठक की बैठो। मैं नहीं बोल रही हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कई जगहों पे अल्लाह ने लिखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ रहे हैं वैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनको हम रसूल मानते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सवाल का जवाब सही समझ के देना। मैं गलत बोलूंगी तो आप छोड़ दें मुझे, नहीं छोड़ेंगे। अब औरतें क्या कहते हैं? औरतों की नमाज अलग है। हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रिज़ा पढ़ते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके रसूल हैं, आपके रसूल हैं। आप हज उम्रा को चले जाओ, सारी दुनिया के लोग काले मोटे ऐसे ऊंचे गोरे इतने इतने छाड़ों के होते हैं, एक ही तरीके की नमाज पढ़ते हैं जैसे मर्द पढ़ते हैं। औरतें भी, हबशियां औरतें भी। मेरे सहेलियां बड़ी अच्छी बहनें थी, बड़ी दोस्ती याद आती। बाप मेरा कस के घुस के लग के घुस जाते थे ऐसे अंदर सीमेंट के, ऐसे लगता है मुझे प्यार कर रही है। हम नमाज में पढ़ते हैं जैसे जानवर हटता है ना, हट ऐसे करते हैं हम लोग। नमाज में लगो तोड़ तोड़ के हटते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर उनसे मोहब्बत करेंगे तो उनके तरीके पे चलेंगे। अगर उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अली रज़ियल्लाहु तआला को भेजे कहने के लिए, पहले तवाफ क्यों ऐसा करते थे काबे में? अभी कपड़े, जो कपड़े पहनकर अगर कोई हराम करता तो कपड़ों के साथ तवाफ नहीं करता था, कपड़े उतार देते थे, कपड़े उतार के तवाफ करते थे। औरतें भी नंगे तवाफ करते थे। आज हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं? पूरा जिस्म का शेप दिखा के पहन रहे हैं। ये वही बात होगी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लेगिंग्स पहनते हैं, मैंने ढीला पहना है, मुर्गी की पूरी टांग नजर आती है, ये पूरा गोश्त फेस ढीला पहने ना, उसको पूरा ढीला पहने। टांगे कैसे दिखती हैं? गोल्डन पहले तो नंगी। जो हम कुरान और हदीस को पढ़ रहे हैं ना, अपनाएंगे इन्हें पढ़ना बेकार है। किताब लाइब्रेरी के लिए नहीं है, वो इंग्लिश की होगी। कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए है। अब कौन कौन लेगिंग्स से टाइट पहन के बाहर जाना चाहती है, जा सकती है। उन औरतों में जमा होगी जो तवाफ नंगे करते थे, देवर के सामने, जेठ के सामने, भाइयों के सामने, बाप के सामने। अच्छा मालूम उनको आपका क्या फिक्र है, कहाँ गोश्त आपका बड़ा है, कहाँ गोश्त कम है, सब मालूम है। हया मर गई है, ईमान मर गया। हया मर गई, ईमान मर गया। ठीक है, इसके बाद कौन लेगिंग्स पहनकर गैर मर्दों के सामने जाने के लिए तैयार नहीं? जाओ,
یہ سمجھا کیا ہے دنیا کو؟ اس وقت کس کا ہے؟ میری زندگی میری مرضی. یہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ میں کیسے دیندار ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ کبھی کورسز کرتے ہیں وہاں سے، پتہ ہے کیسے کیسے لوگ ہیں وہاں پہ؟ اللہ کے دیوانے ہیں. میری زندگی، ماں کو کیا بولتے؟ میری مرضی. تمہارا جسم تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا، تمہاری زندگی تمہاری مرضی سے نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے گا. یہ دو چیزوں پہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر جسم کے اندر کیا ہے؟ روح ہے. کل کا سبق رات کو جی میں 1 بجے 1.25 گھنٹہ تحمل کرتے ہوئے کیا تھا اس کے اندر؟ ایک نیوالا کھاتے ہیں، شروع میں بسم اللہ بولنے کے بعد آخر تک باتیں کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ نہیں بولتے. تمہارا جسم کھا رہا ہے کھانا، تمہاری روح کھاتی ہے عبادت. ہر نیوالے کو بسم اللہ بولیں گے تو ہمارا جسم اور روح ایک ساتھ پرورش ہوں گے، ورنہ مردہ ہیں ہم لوگ. روح نکلتے ہی انسان کیا بنتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، لاشا گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر امیر کو بھیجا گیا تھا. امیر نہیں، مامور بنا کے بھیجا گیا تھا. 2 چیزیں یاد رکھیں، امیر، مامور. امیر مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بنایا ہے؟ امیر بنایا. مامور کون ہے؟ آپ سب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ کو میں سمجھا دوں تو سمجھ جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے تھے بول کر یہ سب آپ جا کے بتا دیں. ان کے اخلاق دیکھو، صحابہ کی محبت کو دیکھو. ہم کام کرتے وقت آپس میں ایک دوسرے کو لڑ لیتے ہیں. ایک 4 علماء کو بٹھا دو، وہ علماء اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، وہ علماء اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، وہ علماء اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. وہ صحیح علماء نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ علماء حق ہوتے ہیں. اوکے؟ آپ میں بھی اگر اخلاق نہیں ہے تو اپنے اخلاقی انسان نہیں ہے. تو جا کے پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے بھیجے یا مامور بنا کے بھیجے؟ نہیں، مامور بن کے آیا. تو آپ کے مقام پہ آپ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائڈ پہ کر کے اپنا پورا جو بھی ہے بیان کرتے ہیں. اب وہاں پہ مشرک نہیں رہیں گے، ہے وہاں پہ مکہ المکرمہ میں مشرک ہے؟ نہیں رہنے کی اجازت ہے. سب کو نکالنے کا حکم آپ کے حجۃ الوداع سے پہلے آ گیا، کیونکہ ہمارے پاک نبی جانے والے ہیں حج پہ. اعلان کر دیے رب کہ آپ آنے والے ہیں ساری دنیا تک. ابھی میڈیا ہے نا، واٹ از میڈیا؟ میڈیا کیا ہے؟ آپ موبائل میں انٹرنیشنل جو تمہاری نیوز آتی ہے، ہاٹ نیوز جو نکلتی ہے، تو نیوز کہاں نکلتی تھی؟ مکہ المکرمہ میں. ساری دنیا کے لوگ آتے تھے، وہاں سے بات کرتی تھی. تب فون نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، کچھ بھی ٹیلی گرام کچھ وغیرہ نہیں تھا. جو آتے حج پہ وہ بات لے جا کر ساری دنیا تک پھیلا دیتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو آنے والے تھے اور یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال پہلے بھیج کر اعلان کرا دیا. اس سے پہلے آپ کی وفات کی خبر کیسے آئی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جنگ پہ بھیجنے کے لیے. آپ اونٹ پہ بٹھاتے ہیں یا گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں یا کس پہ بٹھاتے ہیں؟ اس پہ مسئلے نکال لیتے ہیں. فلانے نے بولا فلانے پہ بیٹے تھے، فلانے پہ، اس پہ انگلیاں رہتے ہیں. بات کیا ہو رہی وہ بات نہیں کرتے. آپ نے کہا اے معاذ تم جا رہے ہو وہاں پہ. ہم لوگ کیسے بیان کرتے؟ بولو ہم فلاں فرقے کے، ہم فلاں کام کرنے والے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم جا رہے ہو، وہ یہودی نصارہ کتاب والے ہیں، تورات اور انجیل والے ہیں. ان لوگوں کے پاس جب تم جاؤ گے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنا. پھر کہنا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، پھر ادا کرے، پھر زکات دیں.
اور کہتے ہیں مظلوم کے پر ظلم نہیں کرنا، احمان مظلوم پہ ظلم نہیں کرنا، جو جتنا دیتے ہیں اچھا مال لینا نہیں ہے، پورے اچھے مال نہیں لے لینا، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا، یہی تو ہے زکات۔ آج بیانات کیا ہوتے ہیں رقم رقم کے، نہیں پہلے قرآن ہی پڑھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں ان سب صحابہ سے پھر کبھی کروں گی، میں آگے بڑھ جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 دن بڑے کرتے گزرے ربیع الاول کے، ربیع الاول سے بہت بیمار ہو گئے، اب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 7 تاریخ سے ذرا بیان کرنا چاہوں گی۔ 7 تاریخ کون سے تاریخ 7 ہے؟ ربیع الاول کے 7 تاریخ کون سا دن آئے گا؟ الٹا جاؤ، وفات کون سے دن ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ پیر سے پہلے جاؤ، سنڈے، سیٹرڈے، فرائیڈے، تھرسڈے، 5واں دن کون سا ہوگا؟ وینسڈے، چہار شنبہ، اوکے۔ چلو میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، سمجھ کر اس کو چلنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو تو پھیر دے، یہ پڑھنے کے بعد تو کم از کم انسان بن جائے۔ خطبہ بھی ایک دن کروں گی، مگر آج میں وفات پہ میں زیادہ زور دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ ان للموت لسکرات۔ جشنبے کے دن کی بات بتاتی ہوں۔ ایسا تھا جو چاہنے والے صحابہ تھے، مدینہ منورہ کے انصار بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رونے لگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، دعائی نہیں دے رہے کئی دن سے، ان کی محفل میں بیٹھنے کا شرف نہیں حاصل ہو رہا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھ نہیں سکے، رو رہے ہیں راستوں میں بیٹھ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں رو رہے ہیں، ربیع الاول کو ہم لوگ گھروں کو پینٹنگ مار رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، گلیوں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، محفل نہیں بن رہی ہے، رو رہے ہیں، ہم نئے کپڑے سلانے ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں۔ صحابہ رو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں لائٹنگ کی شروعات سیریل سیٹ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ پورا مہینہ میں نے بیان نہیں کی، میرا دل ہی نہیں کیا اس بارے میں بولنے کی، دل اداس رہا میرا۔ انسان اداس ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، غم آتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں غم ہی تو نہیں ہے۔ ساری زندگی یاد کرتی ہوں میں، جب بھی پریشانی آتی کہتی ہوں اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، میں بھی چلی جاتی، میں بھی جا کے اپنا ٹکڑا سنا لیتی، میں بھی اپنی داستان بتا لیتی، میں بیٹھتی آپ کو بتاتی، آپ میرا حل نکالتے، میں آ جاتی، مگر تو نے کہا ہے نا میں ہوں، تو نے کہا ہے نا میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کہا ہے نا اکیلا تیرے نبی کی امت کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے وعدہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے، تو ہے نا اللہ تعالیٰ۔ جب ایک عورت آ کے کہہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، تبھی بھی تو ہی سن رہا تھا نا، اب تو سن لے میرے مولا، نہ غم کرنے کی تمہیں اجازت ملتی ہے، نہ خوشیاں کرنے کی اجازت ملتی ہے، غم 3 دن تک کرنا ہے، کوئی مر گئے تو، ماں مری تو 3 دن کی غم، 3 دن کا غم، میں تو سمجھ نہیں پائی تھی اپنے آپ میں، یہ جان کر میں اپنے آپ کو سنبھالتی رہی، باپ مرے تو 3 دن کا غم، بیٹا مرے تو 3 دن کا غم، رشتے دار کوئی دادا دادی نانا نانی کوئی بھی مرے تو 3 دن کا غم ہے۔ شوہر اگر کسی کا مر جائے کتنا عرصہ؟ زور سے بولیے گا، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک آپ عورت غم میں رہے گی، اس میں نکاح نہیں ہے، نہ اچھے کپڑے پہنے گی،
کھانا کھائے گی، اچھا بھی کھا سکتی ہے، مگر ہوٹل سے آرڈر دے دے کے خوشیاں نہیں منا سکتی. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی چشمبے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں آگے سنانے کے بعد بہت تکلیف ہوتی تھی. عائشہ اللہ تعالیٰ نے کاڑیاں لا کر اتار کر، انڈے لا کر اتار کر، ان کو لا کر اتارا نہیں تھا، کالی مرغی منگا کر اتارا نہیں تھا، انڈے کو کالی لگا کر 3 منہ لگا کر نہیں اتارا تھا، بندش اوپر لگا کر نہیں کیا تھا. بیمار ہو گئے تو عمل کا توڑ کیسے کرے تھے، تکلیف کو کیسے دور کرے تھے؟ سورۃ الناس سورۃ الفلق پڑھتی رہی، دم کرتی رہی. آپ کو دم سکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. درود ایک بار پڑھیں گے درود ابراہیم، پھر 3 مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، ہتھیلیوں میں دم کریں گے، سر سے لے کر ایسے پورے جسم چرمنام سے پیروں ہاتھوں تک پورا اتاریں گے. تب یہ اتر جائے گا، نظر بھی اتر جائے گی، نظر بھی اتر جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے اتار رہی تھی، دم کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہی تھی، بار بار دم کر رہی تھی. جب آپ کی جسم میں حرارت بڑھنے لگی، بخار بڑھتا چلا گیا، جسم تپتا گیا، نبی بھی بیمار ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن کریم میں آزماؤں گا ہر طرح سے، صحت سے، اولاد سے، خوشیوں سے، ہر چیز سے آزماؤں گا. آپ کی میری موت تک آزمائش آتی رہے گی. خوشحال زندگی تو کوئی بولتا ہے تو جھوٹا ہے. اب خوشی ایک پل آتے ہی دوسرے پل میں غم آئے گا. یہ دنیا غم کی جگہ ہے، غم کا جہاں ہے، یہ مصیبتوں کا اڈا ہے، یہ خوشیوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے. آزمائشیں آتے ہی رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا 7 مشکیزوں کو لے کر مجھے غسل دینا، نہلانا. تو حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک لگن تھا، ایک بڑا گنگا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مشکیزوں سے نہلایا گیا. ذرا جسم بخار آتی ہے تو پانی ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ بخار تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہ عرب کا علاج ہے، یہاں پہ نہیں کرتے، یہاں سفر پہنا کر بخار کو بڑھا دیتے. بخار آئی تو کھلا کر دو، جلدی بخار کم ہو جائے گی. بخار جہنم کی آگ سے آتی ہے. جہنم کی سانس جو اندر لی تو وہ کیا ہوا؟ جہنم سانس اندر لے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے دنیا میں. سانس باہر چھوڑے تو گرمی آ جاتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، پھر پٹی باندھے، آپ سر کے اوپر پٹی باندھے، سر کے اوپر پٹی باندھ کر آپ مسجد نبوی کو گئے. مسجد نبوی کو جا کر منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیے. خطبے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ شرم آتی ہے ہم کو، حیا آتی ہے ہم کو، ہم نے سمجھے نہیں دین کیا ہے، شرم آتی ہے ہم کو، حیا آتی ہے ہم کو. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لعنت ہو یہودیوں پہ، لعنت ہو نصارہ کے اوپر، انہوں نے نبیوں کے قبروں کو مسجد بنا دیے، عبادت گاہ بنا دیے، فاتحہ دلانا شروع کر دیے، تعویذہ بنانے لگ گئے. چادر پہ باری چادر پڑی ہے، یہاں پہ اسٹیج کے اوپر پھولوں کی چادر بچھی ہے، دیکھو پھول اندر آنے لگا کوئی مزار ہے. دیکھو نہیں سے ایسے مزار چڑھاتے ہیں نا. اللہ کا انتظامات تو دیکھو کسی نے نہیں انتظام کیا. نبیوں کے مزاروں کو کیا کرتے ہیں؟ عبادت کا بناتے ہیں. اور پھر جا کے سر پہ اوڑھ کے قرآن کریم لے جا کر تلاوت کرنا، میں نے بھی کیا، اللہ معاف کر دیا مجھے. قرآن کریم لے کر تلاوت کرنا شروع کر دیتے مزاروں کے پاس جا کر. آپ نے سب سے پہلے نہا کر پٹی باندھ کر
مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ کے آپ نے بددعا کر لی تھی یہودی کو نصارہ کو جو برتھڈے کرتے ہیں یہودیوں کے جیسے، تو ہم بھی یہودی ہیں، ویڈنگ اینیورسری ہم جو کرتے ہیں ہم بھی یہودی اور نصارہ ہیں، ہمیں بھی بددعا لگی ہے، ہم بھی نبی کی بددعا میں ہیں۔ مرنے کے ٹائم پہ آپ نے کیا اعمال کرے دیکھ لیں گے تو زندگی سدھر جائے گی ہماری۔ درود پڑھو، جہاں ہے درود پڑھو، نبیوں پہ، ولیوں پہ، صالحین پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، سب کچھ آتا رہے گا۔ درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، سلام دیتے رہو، درود پڑھتے رہو، نبی کو ان کی آل کو درود دیتے رہو، جاتا رہے گا۔ مگر جا کر عبادت کا نہیں بنا لینا ہزاروں کو۔ اب اس کے بعد کون جا کر توکل مستان کے یہاں جانا چاہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا بغداد کو جانا چاہتے ہیں، یا نجف کربلا کو جانا چاہتے ہیں، جائیں گے، جا کے آئیں گے تو بددعا ہے ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعنت اللہ کی اس کے اوپر۔ اب کون جانے کے لیے تیار نہیں چاہتا؟ مجھے بھی بڑی شوق تھی، مجھے بھی جانے کا شوق تھا۔ جب یہ باتیں پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد آپ بیمار ہیں، اچھی خاصی کلام سب لوگوں نے دیکھا، وہ موسم میں وہ موسم کا مزہ دیکھو، تو نبی کیسے بیمار، کیسی تکلیف بھی ہوئی ان کی سانسوں میں، آج مجھے تکلیف کے محسوس ہو رہا ہے۔ محبت ہوتی ہے۔ جب سانس میں آپ کی تکلیف ہو رہی تھی، بخار چلا رہا تھا، کھڑا نہیں جا رہا تھا، اس حالت میں نہا کر پٹی باندھ کر سر کو درد کی وجہ سے پٹی باندھ کر آ کر منبر پہ کھڑ کے کہتے لعنت ہو یہودیوں پہ نصارانیوں پر جنہوں نے نبیوں کی مزاروں کو عبادت گاہ بنا دیے۔ اب کون کون درگاہوں کو جانا چاہتے ہیں؟ جاؤ، تمہارے لیے لمسم بددعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ جانا چاہتے جاؤ، اس کی بات۔ دکھ کس کو دے رہے ہیں؟ دکھ کس کو دے رہے ہیں؟ دکھ کس کو دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے رہے ہیں۔ تکلیف کس کو دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں جایا کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے؟ اپنی بیوی اتنی پیاری تھی جو انتقال ہو گئی تو آپ نے مزار نہیں بنا سکتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزار بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے نا؟ نہیں جاتے تھے نا؟ سہیلیوں کا انتظار کرتے، جب آتی تو بے قرار ہو جاتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، چہارشنبے کے دن آپ نے یہ کام کیے اور آپ نے کہا اللہ معاف کر دے ہم سب کو، خاص اللہ یہودی و نصارا، اللہ تباہ کر دے۔ میرے نبی بولے دیکھو جھوٹ ہے کیا، دیکھو جا کر دیکھو، کتاب کھول کے دیکھو، جھوٹ باندھی تو پھر زندہ ہوں گے یہاں پہ۔ صحیح بخاری ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اب کون ہیپی برتھ ڈے کرنا چاہتے ہیں کرو، کون ویڈنگ اینیورسری کرنا چاہتے ہیں کرو، تباہ برباد رہیں گے۔ دیکھو شوہروں سے ملا ہو جاتا ہے، شوہروں سے دوری ہو جاتی ہے، شوہروں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بچے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ تباہ بربادی اسی کو تو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر میں نے کسی کی پشت پر کوڑے لگائے ہوں تو میری پشت پہ حاضر ہیں۔ آپ نے کہا کسی کو میں نے تکلیف دیا، کوڑے لگایا ہوں، میرا بدلہ لے لیں۔ ایک انسان، ایک صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ نے ایسا پوک کیا تھا پیٹھ کے اوپر، تو بولے ہاں ٹھیک ہے، تو بولے آپ کا جبے مبارک اتارنا ہے۔ جیسے جبے مبارک اتارتے لپٹ کے بوسہ دے دیتے صحابہ، ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے، ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے، ان کا سننا پسند کرتے تھے۔ یہ محبت تھی ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کبھی تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ کے باپ کے چند زمین تھی، کیا تھا میں بتاؤں گی، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔
ہم مریں گے تو وراثت ہے، تقسیم ہوتا ہے. نبی کا کوئی ایمان بچوں کو بھی نہیں ہے جی، امت کے لیے ہے جی. اپنے بچوں کو نہیں. ماں بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کر پوچھتی ہیں، انہوں کون کیا نام ان کا، عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کے پوچھتی ہیں، نہیں دیتے. ابو بکر صدیق نہیں دیتے. یہ وصیت ہو رہی ہے اب یہاں پہ، نہیں دیتے. وہ زمین نہیں دیتے ان کو، اپنی بیٹی کو نہیں دیتے. وصیت کر کے گئے ہیں. دینار تقسیم نہیں کریں گے، جو کچھ میری بیویوں کے لیے رکھتا اور میرے ملازموں کے طبقے سے بچ جائے وہ صدقہ ہوگا. وفات کے موقع پر کوئی دینار نہ چھوڑے تھے نہ درہم. غلام لونڈیاں سوائے ایک کچر، سفید کچر کے. کچر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کے جیسا ایک جانور آتا ہے، اس کو کچر کہتے ہیں. فراری کار نہیں تھی، محلات نہیں تھے، ختم الانبیاء کے سونے کے پہاڑ نہیں تھے، ہیرے کے جواہرات کے زیور نہیں تھے. کچھ اسلحہ تھے، یعنی کہ چاقو کوئٹہ وغیرہ. کچھ زمین تھی، وقف کر دی. اب بات آ رہی ہے حق کی. اتوار کی رات کو ہمارے ہاں الیکٹریشن آتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، ایسی انگار آگ لگائے جیسے لائٹنگ ہوتی ہے. اتوار کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. کیا بولتے ہیں لوگ معلوم، ان کو نہیں تھا، وہ نہیں کرے. اب ہم نہ ہیں ان کے نام کو ہمیں جلیں گے، پورے لٹا پٹاخے ماریں گے، منہ میں کیروسین ڈال کر پھونکیں گے. چراغ وفات کی حالت میں، نزا کی حالت میں لائٹ نہیں ہے، موبائل کا ٹارچ ڈالنے کے لیے نہیں ہے جی. اندھیرے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں. امت تکلیف اٹھائے گی تو ان کے ساتھ رہے گی. تکلیفوں سے نہیں بھاگو، تکلیفوں میں صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رہو گے. صبر کرو. رات کو پڑوس کے گھر میں جا کر اتنا چراغ جلانے کے لیے تیل مانگ کے لاتی، تھوڑا سا جلانے کے لیے مانگ کے لاتی ہیں. اس کے بعد کون 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ خلی آئے، خلی آ جا. کون کون 12 ربیع الاول کو لائٹ جلانا چاہتے ہیں؟ 500 کا لائٹ، پوری چاندنی، پھولوں کی چاندنی کون سجانا چاہتے ہیں؟ پھولوں کی سیرے کون چڑھانا چاہتے ہیں مزاروں کو لے کر؟ کون کون جاتے ہیں؟ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہہ دیا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اللہ اللہ تم کو برباد کر دے. اپنے رب کو کہہ رہے ہیں. رات کو چراغ کو نہیں ہے، کچھ گروی رکھ کر، کوئٹہ یا وغیرہ کچھ گروی رکھ کر، جو جوار ہے نا، جوار لے کے آئی تھی. کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساجوں کے عوض میں گروی رکھی تھی. شاید عائشہ نے انہیں 30 سا سے باقی مانگی. 30 سا کا مطلب سیر، 30 سیر جوار گروی رکھ کر لائے، بیاج کو نہیں، امانت. مطلب یہ نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروی رکھ کے چلو گی کل میں بھی گروی رکھ کر آتی ہوں. بیاج کو نہیں، امانت دے کر لائے تھے. پھر امانت دے کے یہ لے لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی مہینوں تک یہ نکال کر کھاتی رہی. 2-3 مہینے کھاتی رہی، ختم ہی نہیں ہوا. جب ناپ کے تولی انہوں نے ناپا وہ دن ختم ہو گیا.
اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے ہمیں ناپ کر دیکھنا نہیں چاہیے کتنا برتن ہے. بسم اللہ بولو, نکالتے رہو, آتا رہے گا, برکت اس میں موجود رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اتوار کی رات کو یہ حال تھا. پیر کی صبح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صبح کے وقت فجر کی نماز ہوئی. اچانک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, کمرے کا پردہ دیکھتے کہ سارے مسلمان نماز کو کھڑے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, مسجد نبوی میں. آج بھی دیکھا ہے نا تم لوگوں نے, مرد بھی عورتیں بھی نماز کو کھڑے ہیں. جیسے ایسے پردہ ہٹاتے ہیں, بیماری کی حالت میں آ کے دیکھو بے قراری نماز کی کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کی کیا ہے. اگر کوئی ٹھنڈک دینا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو, تو نماز ہے. آپ کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نیندو گے ٹھنڈک انشاءاللہ کرو گے, تب تک 2 رکعت کی نماز پڑھتے رہو گے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. کتنی تکلیف میں آ کے کھڑا نہیں جاتا, پردہ ہٹا کے دیکھ کے مسکراتے ہیں, ہمیں کامیاب ہو گیا. میں کہتی ہوں آج ہم کامیابی کو کامیابی ہونے نہیں دے رہے, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. مسلمان کہتے ہیں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے گا, 5 وقت میں 4 وقت پڑھے گا تو بھی کافر ہے. مجھے فون آیا تھا کسی کا, ذرا میں مصروف رہتی ہوں, مجھے آڈیو کر دو. فون نہیں اٹھا سکتی, پڑھنا ہے نا, میں پڑھوں گی تو تم کو پڑھا پاؤں گی نا. مجھے بھی شوق ہے, مجھے بھی بچے ہیں, مجھے بھی گھر ہے, مجھے بھی کام ہے, اپنا بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود میری بھی زندگی, آپ کو یہاں آنے ٹائم نہیں, میں تم کو فونوں میں بات کرنے, اس کے علاوہ کہاں سے ٹائم پاؤں. میسج کر دو. میں نے اس لیڈی سے یہی بات کہی, آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہوں گی 5 وقت کی. 5 وقت کی نماز پڑھ لینا, پھر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. ذمہ لیتا ہے مصیبتوں سے ہٹنے کا, ذمہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک کے تمہارے پرابلم سے, ہر چیز سے, عزت سے, تمہاری صحت سے, ہر چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک نماز سے دوسری نماز تک ذمہ داری لے لیتا ہے. وہ ذمہ داری 5 وقت کی نماز ادا کرنا. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد خوشی کے مارے نماز ہی توڑنے والے تھے صحابہ, اٹھ کے جانے والے تھے, توڑ دیے تھے, مگر اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے, کنٹینیو کرو نماز کو. جی کئی دن دیکھا نہیں تھا نا, دیکھتی نماز توڑ کے چلے جا رہے تھے. بولے نہیں, کنٹینیو کرو نماز کو. دست مبارک سے اشارہ کیا, نماز جاری رکھو. سورج چڑھے, آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا, پاس کے کمرے میں رہتی تھی. ان کے کان میں جا کر چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ پھونک کے رونے لگ گئی. پھر بلا کر اور ایک کام میں بات کہے تو مسکرانے لگی, ہنسنے لگے. تب کسی نے بھی پوچھا نہیں تھا, وفات کی بات پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, ابھی تو بتاؤ نا. پہلے پوچھے تو بولے نہیں, وعدہ کیا نہیں, اس وقت نہ بتائے. وفات کے بعد یہ فرار ہو کے پوچھتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کیا بتائے تھے, پہلی بار کیوں ہنسی تھی, پہلی بار کیوں روئی تھی, پھر کیوں ہنسی تھی. کہتے کان میں مجھے بولے اس بیماری میں وفات ہونے والا,
जिब्रील अपनी आंखें लेके चले जाएंगे, रोने लगे। जब बोले मेरी मौत के बाद 6 महीने के अंदर सबसे पहले तुम आके मुझसे मुलाकात करोगी, तो मैं हंसने लगी और कहे जन्नत की सरदारा हो तुम, तो मैं मुस्कुराने लगी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख में ये पूरे काम है। अपने बेटियों को बुलाकर सबर जा बेटे, जरा जल्दी रेडी हो जा, सब संदल पूजेंगे, संदल पूजाना हमें, बाबा जी का संदल निकल जाता है, चलो संदल बैठेंगे, बेटी को ले जाओ जहन्नुम के रास्ते पे, बेटी को नमाज पढ़ाओ, पर्दा कराओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद, बैठी जगह पे दरूद पढ़े, सलाम भेजे। फातिमा क्या फिर राजी नहीं है कि तुम इस उम्मत की मोमिन औरतों की सरदार होगी? हाय मेरे प्यारे अब्बा, हाय मेरे प्यारे वालिद, किस कदर तकलीफ है तुमको, कितनी सारी तकलीफ है तुमको। ऐ मेरे प्यारे अब्बा, मैंने तो अब्बा ही नहीं पुकारा मेरे रब, मैंने तो बाप को उतना नहीं देखा, मैंने तुझको ही रब पुकारा है, सबको माफ कर दे, सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चला दे। 12 रबीउल अव्वल में जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये छुड़वा के हम सबसे। ऐ मेरे अब्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेटी, हम लोग बच्चों को कैसे बदतमीजी से बात करते हैं, देखो आज के बाद मेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज आखिरी तकलीफ है, सकरात की हालत मामूली नहीं है, मुझ पे अब दुनिया आनी है, सकरात आना है। आज जो कर रहे हो ना, मौत के टाइम पे फरिश्ते थप्पड़ा थप्पड़ा मार के पीठ पे मार मार के निकालेंगे, निकल तो बाहर हो, क्या काम करती थी तो दुनिया में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लकड़ियां पत्थर के पानी से भरा हुआ एक बर्तन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ उठाते चेहरे पे पानी पोंछते, कहते कैसी है तकलीफ अदा की, ये कैसी है तकलीफ, बार बार डुबाते, बार बार पोंछते चेहरा। ये 12 रबीउल अव्वल है, ये 12 रबीउल अव्वल है। बिरयानी कितनी अच्छी है, शीर खुरमा कितना अच्छा है। गई ने मेरे शोहर को एक सुनी जमात के थे, गद्दा वाले थे, जब मैंने कुरान पूरा इल्म हासिल करने के बाद मैं छोड़ दी, कितना जुल्म करे आप बना, नहीं मेरे टुकड़े बना दो, मैंने पता मार खाए, सब जुल्म से, हर तरह का है। क्यों मैं मोहब्बत करती हूँ मेरे नबी से, आज मेरे नबी वफात में, मैं क्यों बनाऊं, नहीं बनाती, मैं खाना ही नहीं बनाती, क्या करती जाओ, छोड़ दोगे, क्या करोगे। मोहब्बत अपने शौहर से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा नहीं करोगे तो तुम उम्मत नहीं हो। फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, हाय हाय ये गर्मी, हाय हाय गर्मी, नहीं बोलते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेकरारी करते, पानी डुबाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीमारी बढ़ती चली गई, आवाज बंद होती चली गई, बोलचाल बंद हो गया, नाजुक घड़ी आ गई। उसामा बिन ज़ैद, एक बार इनके बारे में बताऊंगी, एक लड़का है, इनका जो मुंह बोला बेटा था, उनका बेटा, देख के हाथ ऐसे उठा के अल्लाह ताला से दुआ करते, फिर उसके बाद मर्ज बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल कभी तकसीम
نہیں ہوگا. آپ کے باپ کے چند زمین تھی, کیا تھا میں بتاؤں گی. وراثت تقسیم نہیں ہوگی, جو کچھ ہم چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا. ہم مریں گے تو وراثت ہے, تقسیم ہوتا ہے. نبی کا کوئی مال بچوں کو بھی نہیں ہے جی, امت کے لیے ہے جی, اپنے بچوں کو نہیں. ماں بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کر پوچھتی ہیں, انہوں کون کیا نام ان کا, عائشہ رضی اللہ عنہا, نہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کر پوچھتی ہیں, نہیں دیتے. ابو بکر صدیق نہیں دیتے. یہ وصیت ہو رہی ہے اب یہاں پہ, نہیں دیتے. وہ زمین نہیں دیتے ان کو, اپنی بیٹی کو نہیں دیتے, وصیت کر کے گئے ہیں. دینار تقسیم نہیں کریں گے, جو کچھ میری بیویوں کے لیے رکھتا اور میرے ملازموں کے طبقے سے بچ جائے وہ صدقہ ہوگا. وفات کے موقع پر کوئی دینار نہ چھوڑے تھے نہ درہم. غلام لونیا سوائے ایک کچر, سفید کچر کے. کچر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کے جیسا ایک جانور آتا ہے, اس کو کچر کہتے ہیں. فراری کار نہیں تھی, محلات نہیں تھے, ختم الانبیاء کے سونے کے پہاڑ نہیں تھے, ہیرے کے جواہرات کے زیور نہیں تھے. کچھ اسلحہ تھے, یعنی کہ چاقو کوئٹہ وغیرہ. کچھ زمین تھی, وقف کر دی. اب بات آ رہی ہے حق کی. اتوار کی رات کو ہمارے ہاں الیکٹریشن آتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, ایسی انگار آگ لگائے جیسے لائٹنگ ہوتی ہے. اتوار کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. کیا بولتے ہیں لوگ معلوم, ان کو نہیں تھا, وہ نہیں کرے. اب ہم نہ ہیں, ان کے نام کو ہمیں جلیں گے پورے لیٹا, پٹاخے ماریں گے, منہ میں کیروسین ڈال کر پھونکیں گے. چراغ وفات کی حالت میں, نزا کی حالت میں لائٹ نہیں ہے, موبائل کا ٹارچ ڈالنے کے لیے نہیں ہے جی. اندھیرے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں. امت تکلیف اٹھائے گی تو ان کے ساتھ رہے گی. تکلیفوں سے نہیں بھاگو, تکلیفوں میں صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رہو گے. صبر کرو. رات کو پڑوس کے گھر میں جا کر اتنا چراغ جلانے کے لیے تیل مانگ کے لاتی, تھوڑا سا جلانے کے لیے مانگ کے لاتی ہے. اس کے بعد کون 12 ربیع الاول کو لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ خلی حاجہ. کون کون 12 ربیع الاول کو لائٹ جلانا چاہتے ہیں؟ 500 کا لائٹ, پوری چاندنی, پھولوں کی چاندنی کون سجانا چاہتے ہیں؟ پھولوں کی سیرے کون چڑھانا چاہتے ہیں مزاروں کو لے جا کر؟ کون کون جاتے ہیں؟ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہہ دیا برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اللہ اللہ تم کو برباد کر دے. اپنے رب کو کہہ رہے ہیں. رات کو چراغ کو نہیں ہے, کچھ گروی رکھ کر, کوئٹہ یا وغیرہ کچھ گروی رکھ کر, جو جوار ہے نا, جوار لے کے آئی تھی. کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساجوں کے عوض میں گروی رکھی تھی. شاید عائشہ نے انہیں 30 سا سے باقی مانگی. 30 سا کا مطلب سیر, 30 سیر جوار گروی رکھ کر لائے, بیاج کو نہیں, امانت. بس یہ نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروی رکھ کے چلو جی کل میں بھی گروی رکھ کر آتی ہوں. بیاج کو نہیں, امانت دے کر لائے تھے. پھر امانت دے کے یہ لے لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی مہینوں تک
یہ نکال کر کھاتی رہی 2-3 مہینے کھاتی رہی، ختم ہی نہیں ہوا. جب ناپ کی تولی انہوں نے ناپا وہ دن ختم ہو گیا. اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے ہمیں ناپ کر دیکھنا نہیں چاہیے کتنا برتن ہے. بسم اللہ بولو، نکالتے رہو، آتا رہے گا، برکت اس میں موجود رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اتوار کی رات کو یہ حال تھا. پیر کی صبح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صبح کے وقت فجر کی نماز ہوئی. اچانک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، کمرے کا پردہ دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان نماز کو کھڑے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی مسجد نبوی میں. آج بھی دیکھا ہے نا تم لوگوں نے، مرد بھی عورتیں بھی نماز کو کھڑے ہیں. جیسے ایسے پردہ ہٹاتے ہیں بیماری کی حالت میں آ کے دیکھو بے قراری نماز کی کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کی کیا ہے. اگر کوئی ٹھنڈک دینا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تو نماز ہے. آپ کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نہیں دو گے ٹھنڈک، انشاءاللہ کرو گے تب تک 2 رکعت اپنی نماز پڑھتے رہو گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. کتنی تکلیف میں آ کے کھڑا نہیں جاتا، پردہ ہٹا کے دیکھ کے مسکراتے ہیں ہمیں کامیاب ہو گیا. میں کہتی ہوں آج ہم کامیابی کو کامیابی ہونے نہیں دے رہے. نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے گا، 5 وقت میں 4 وقت پڑھے گا تو بھی کافر ہے. مجھے فون آیا تھا کسی کا، ذرا میں مصروف رہتی ہوں، مجھے آڈیو کر دو. فون نہیں اٹھا سکتی، پڑھنا ہے نا، پڑھوں گی تو تم کو پڑھا پاؤں گی نا. مجھے بھی شوہر ہے، مجھے بھی بچے ہیں، مجھے بھی گھر ہے، مجھے بھی کام ہے، اپنا بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود میری بھی زندگی، آپ کو یہاں آنے ٹائم نہیں، میں تم کو فونوں میں بات کرنے اس کے علاوہ کہاں سے ٹائم پاؤں. میسج کر دو. میں نے اس لیڈی سے یہی بات کہی، آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہوں گی 5 وقت کی. 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، پھر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. ذمہ لیتا ہے مصیبتوں سے ہٹنے کا، ذمہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک کے تمہارے پرابلم سے، ہر چیز سے، عزت سے، تمہاری صحت سے، ہر چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک نماز سے دوسری نماز تک ذمہ داری لے لیتا ہے. وہ ذمہ داری 5 وقت کی نماز ادا کرنا. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد خوشی کے مارے نماز ہی توڑنے والے تھے. صحابہ اٹھ کے جانے والے تھے، توڑ دیے تھے، مگر اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے کنٹینیو کرو نماز کو. جی کئی دن دیکھا نہیں تھا نا، دیکھتی نماز توڑ کے چلے جا رہے تھے. بولے نہیں کنٹینیو کرو نماز کو. دست مبارک سے اشارہ کیا، نماز جاری رکھو. سورج چڑھے، آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. پاس کے کمرے میں رہتی تھی. ان کے کان میں جا کر چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ پھونک کے رونے لگ گئی. پھر بلا کر اور ایک کام میں بات کہے تو مسکرانے لگی، ہنسنے لگے. تب کسی نے بھی پوچھا نہیں تھا. وفات کی بات پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ابھی تو بتاؤ نا. پہلے پوچھے تو بولے نہیں، وعدہ کیا نہیں، اس وقت نہ بتائے. وفات کے بعد یہ فرار ہو کے پوچھتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا بتائے تھے
پہلی بار کیوں ہنسی تھی, پہلی بار کیوں روئی تھی, پھر کیوں ہنسی تھی. کہتے کان میں مجھے بولے اس بیماری میں وفات ہونے والا جبریل امین آ کے لے کے چلے جائیں گے. رونے لگے جب بولے میری موت کے بعد 6 مہینے کے اندر سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے ملاقات کرو گی. تمہیں ہنسنے لگے اور کہے جنت کی سردارہ ہو تمہیں مسکرانے لگے. 12 ربیع الاول کی تاریخ سے یہ پورے کام ہے. اپنے بیٹیوں کو بلا کر سمجھ جا بیٹے ذرا جلدی ریڈی ہو جا, سب سندر پوجیں گے, سندر پوجانا ہمیں, بابا جی کا سندر نکل جاتا ہے, چلو سندر کو بیٹیں گے. بیٹی کو لے جاؤ جہنم کے راستے پہ, بیٹی کو نماز پڑھاؤ, پردہ کراؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیٹی جگہ پہ درود پڑھے, سلام بھیجے. فاطمہ کیا پھر راضی نہیں ہے کہ اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ ہائے میرے پیارے ابا, ہائے میرے پیارے والد, کس قدر تکلیف ہے تم کو, کتنی ساری تکلیف ہے تم کو. اے میرے پیارے ابا, میرے تو ابا ہی نہیں پکارا میرے رب, میں نے تو باپ کو اتنا نہیں دیکھا تھا, میں نے تجھ کو ہی رب پکارا ہے, سب کو معاف کر دے, سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا دے. یہ 12 ربیع الاول کے جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ چھڑوا دے ہم سب سے. اے میرے ابا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی ہم لوگ بچوں کو کیسے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. بیٹے آج کے بعد میرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی, آخری تکلیف ہے. سکرات کی حالت معمولی نہیں ہے, مجھ پہ اور تم پہ آنی ہے, سکرات آنا ہے. آج جو کر رہے ہو نا, موت کے ٹائم پہ فرشتے تھپڑا تھپڑا مار کے پیٹ پہ مار مار کے نکالیں گے, نکل تو باہر ہو, کیا کام کرتی تھی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ ڈبا کے چہرے پہ پانی پوچھتے, کہتے کیسی یہ تکلیف ادا کی, یہ کیسی ہے تکلیف, بار بار ڈباتے بار بار پوچھتے چہرہ. یہ 12 ربیع الاول ہے, یہ 12 ربیع الاول ہے. بریانی کتنی اچھی ہے, شیر خرما کتنا اچھا ہے. گئی نے میرے شوہر کو ایک نہیں جماتے تھے, گھر والے تھے. جب میں نے قرآن پورا علم حاصل کرنے کے بعد میں چھوڑ دی, کتنا ظلم کرے آپ بنا, نہیں میرے ٹکڑے بنا دو, میں نے پکا مار کھائے, سب ظلم سے, ہر طرح کا ہے. کیوں میں محبت کرتی ہوں میرے نبی سے, آج میرے نبی وفات ہوئے ہیں, میں کیوں بناؤں, نہیں بناتی, میں کھانا ہی نہیں بناتی. کیا کرتی جاؤ, چھوڑ دو گے, کیا کرو گے. محبت اپنے شوہر سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ نہیں کرو گے تو تم امت نہیں ہو. فرماتے تھے لا الہ الا اللہ, ہائے ہائے یہ گرمی, ہائے ہائے گرمی, نہیں بولتے تھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بے قراری کرتے, پانی ڈباتے, لا الہ الا اللہ. بیماری بڑھتی چلی گئی, آواز بند ہوتی چلی گئی, بول چال بند ہو گیا, نازک گھڑی آ گئی. اسامہ بن زید, ایک بار ان کے بارے میں بتاؤں گی. ایک لڑکا ہے, ان کا جو منہ بولا بیٹا تھا, ان کا بیٹا دیکھ کے ہاتھ ایسے اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. پھر اس کے بعد مرض بڑھتا چلا گیا, پھر
پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتی سب دیکھنے آتے ہیں. اسامہ کو جب دیکھتے ہیں دعا دیتے ہیں تب ان میں دوائی ڈال دیتے ہیں, کڑوی دوائی, سمجھتے نیمونیا کچھ ہوگا اچھا ہونے کے لیے, مگر نہیں, موت کی بیماری تھی. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا بولتے کیا چاہیے تم کو, تو مسواک چاہیے, تمہیں مسواک چاہیے. تو بھائی آیا تھا ان کا, جیب میں مسواک نظر آ رہا تھا, میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے میں نے پرومس کی ہوئی ہوں, اس کے بعد 5 نمازوں میں ہم کریں گے, موت سے پہلے بھی کر کے مریں گے. کون کون مسواک کر رہے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ, پورا ہاتھ اٹھاؤ ذرا اوپر. چھوڑ دیں مہربانی, جزاک اللہ, میں شکریہ. موت کی حالت میں, نزا کی حالت میں بول نہیں پا رہے ہیں, زبان نہیں کھل رہی ہے, اس حالت میں مسواک کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس کے بعد خریدو گے مسواک, میری کمپنی نہیں ہے مسواک کی, اوکے. مسواک لو تو زیتون کا لو, تو میں ایکسپیرینس بتاتی ہوں, دوسرے مسواک میں بدبو آتی ہے. زیتون کا لے لو, زیتون کا لے کے میرا سامنے ذرا چھل کے مسواک کر کے نماز پڑھیں گے, 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ثوابوں سے دور نہیں رہو, محروم نہیں رہو. 5 نمازوں میں مسواک کر لیا کرو. عبد الرحمن کے دل میں دیکھتے ہیں مسواک اور پوچھتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دیکھو بیوی کی محبت, یہ محبت آپ کے ٹائم میں بھی دیکھو, اپنے منہ میں لے کر چبا کر پھر دیکھیں آپ مسواک کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس جانے سے پہلے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے مسواک کرتے ہیں. آپ مسواک کرو گے اس کے بعد؟ کون کون راضی ہے مسواک کرنے کے لیے؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قربان اس نبی پہ جو اچھا دین سکھا کے چلے گئے, 2 چیزیں چھوڑ کے چلے گئے. خطبے میں آپ نے کیا کہا تھا, یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری باتیں, 2 چیزیں ہیں یہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دن چڑھتا چلا گیا. عصر کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سر مبارک گود میں رکھی, گود میں رکھ آفتاب عظمت وجود ہونے لگا. گود میں لے کر اپنے شوہر کو قدم کیا. دنیا سے رخصت ہونے والے مسواک چاہتے اور مسواک نہیں چڑھتے تھا. انہوں نے مسواک پکڑی سے نرم کیا, اس کو پکڑا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے, انگلی کھڑی کر کے اپنا دست مبارک بلند کیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگے. جبرائیل ابھی آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں میں اندر آؤں کیا؟ ملک الموت آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں, پوچھو میں اندر آؤں کیا؟ میں کسی کو پوری کائنات سے اجازت نہیں طلب کیا, کوئی نبی کو میں نے روح نکالنے کے لیے میں نے نہیں اجازت دیا, آج محبوب الہی کی اجازت چاہیے. محبوب الہی اجازت دیتے ہیں. کاش میں خزانے لے کے رہ جاتے, دل کرتا ہے, مگر اتنی تڑپ نہیں ہوتی تھی. انگلی کھڑی کر کے اپنا دست مبارک بلند کیا, چھت کی طرف دیکھنے لگے. جبرائیل امین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہوٹھ ہل رہے تھے. عائشہ نے کان ہونٹوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, مع الذین لذین ان لوگوں کے انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ علیہم ان پہ, نبیین نبیوں کو, صدیقین سچے لوگوں کو, شہداء کو, صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے. یہ سورہ فاتحہ کی معنی ہے.
تو آپ اللہم اغفر لی ورحمنی. کیا آپ کی میت کسی کی ہوتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ گنچیاں لے کر ہاتھ میں اللہم ڈکل من کا نہیں کرنا چاہیے. منفی تو نہیں ڈکلنا ہے، لیکن خبر میں ہم کو ڈکل لیں گے تو ہمارے ہاتھ آئیں گے. میت کے آج یہ ٹاپک یہاں پہ ختم کرتی ہوں. یہ اب دوسرا کچھ نہیں، میرے نبی کی وفات کے باتوں میں کچھ اور نہیں پڑھا ہوئی ہے، ہمت نہیں ہے میرے. ٹھیک ہے، یہ انگلیوں پہ گنو، قبر میں تمہاری انگلیاں آئیں گی. سونے چاندی کی تصویروں کو اٹھا کے ڈالو، قبرستان میں ڈالو. انگلیوں میں گنو، انگلیوں میں گنو. میت کے ٹائم پہ چلے گنا بند کرو. اللہم اغفر لی، کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اللہم اغفر لی ورحمنی. یہ خود کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے کیا کریں گے؟ اللہم اغفر لنا ورحمنا. میت کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لنا ورحمنا. بولو اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. اللہم بالرفیق الاعلیٰ، مجھے تیرے ساتھ ملا دے. اللہ کے پاس جانا چاہے آپ چلے گئے. انک میتون وانہم میتون. آپ کو غسل دینے کی بات بھی ذرا غور سے سنیے گا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کفن دیے؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیے. آپ کا جبہ مبارک نہیں اتارا گیا. کہاں پہ دفنایا گیا؟ نبی کو ان کے کمرے میں دفنایا گیا، جہاں پہ آپ آرام فرماتے تھے. وہ جنت کی کیاری ہے جو ریاض الجنہ کو ہم جاتے ہیں. اتنی حسین، جو باہر دکھتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہیں جاتے چادر چڑھانے کے لیے، کوئی نہیں جاتے پھول چڑھانے کے لیے، کوئی نہیں جاتے جھاڑو مارنے کے لیے، کوئی نہیں جاتے دول دھرارا جھڑانے کے لیے. فرمان نبوی ہے کوئی نبیوں کی مزاروں کو عبادت گاہ نہ بنانا. آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا. 1400 سال 40 پر 7 40 پر 8 ہو گئے ہیں، وہ بند ہیں. ایک دیوار پردہ، ایک دیوار ایک پردہ، ایک دیوار ایک پردہ، 3 دیواریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا. امام کوئی امامت نہیں کر سکتا، امامت نہیں کرے. کوئی نماز امام نہیں بن سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، جاتے نماز پڑھتے. سب سے پہلے انصار صحابہ پوری دنیا کے لوگ آتے، ادھر سے آتے جنازے کی نماز پڑھتے آگے جاتے. اب مجھے بتاؤ، آپ عورتیں جنازے کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی ہیں؟ کون نماز نہیں پڑھنا چاہتی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے گا. ویسے تو پڑھتے نہیں نا جی یہاں پہ. اب پڑھو گے؟ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عورتوں نے بھی پڑھا. عورت کو جنازے کی نماز، مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے، ایک احد کے پہاڑ 60 مائل کے پہاڑ کے اوپر اجر ملے گا. آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جنازوں کو جپتے ہیں مکے میں. جنازہ یعنی نا یہ ایک ٹائم کی نماز میں جنازہ نہیں آئے تو اللہ 60 مائل کے پہاڑ کا ثواب چلا گا نا. کسی کی موت کو نہیں چاہتے ہم لوگ، مطلب موتا کی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں. ایک پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں درود ابراہیم، تیسری رکعت میں اسم مسلم میں دعا ہے، وہ دعا پڑھنا ہے. یوں سے آتے یوں سے جاتے. پیر کے دن شام کو آپ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. جیسے معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کے بلواتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لیتے ہیں. کوئی بھی بولے گا نبی مر گئے، میں کاٹ کے ٹکڑے بنا دوں گا، میں کاٹ دوں گا. وہ نہیں انتقال ہوئے، وہ 40 دن کے لیے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسا گئے، تھوڑی دیر تک مر کے زندہ ہو جائیں گے. اب بھی اٹھیں گے میرے نبی. میں میری باپ کے تب مجھے احساس ہے آج اس کا. چھوٹی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھاں رکھ کے اٹھا رہی تھی. ابو آ اٹھو، ابو بولنا نہیں آتا تھا. آ اٹھو آ اٹھو، یہ آئیں گے. آپ آ جاؤ گے؟ چلو میں سائیکل چلاتی ہوں. آ گئے؟ کب آئے؟ کب آئیں گے؟ چلے جانے. کاش نبی ہوتے. دکھ آج کس بات کا ہے؟ ہم نے نبی کا حق نہیں ادا کرے.
रो रहे हैं, साहबा रो रहे हैं, मातम हो रहा है, पूरा मदीने मुनव्वरा हिल गया है, आज पूरी दुनिया में डंके हैं, केक काट रहे मौली साहब। मौली साहब को यह हदीस नजर नहीं आती, मौली साहब को कुरान नहीं नजर आता, दाढ़ी इतनी बड़ी रख के केक काटते हैं। काबा छोड़ा के काबे को काटोगे, खुद कट के टुकड़े बन जाओगे, खुद कट जाएंगे। काबे को, मदीने मुनव्वरा को काटोगे, केक यहूदी का नहीं क्या, क्रिश्चियंस का नहीं क्या? बोलो बोलो जरा, तुम सब बोलो जरा, बोलो बोलो, आप सब बैठे बोलो, ये क्रिश्चियंस का नहीं क्या? बोलो बोलो। ये बच्चों का बर्थडे जो करते हैं, रोज केक ला के खिलाओ ना, वो दिन ही क्यों करते हो? बोलो जरा, कोई तो बोलो। ये क्रिश्चियंस का तरीका है, तो हम रोक लेंगे। आते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूर से आते हैं, हो गई वफात नबी की, भाग के आते हैं, चेहरे से कपड़ा हटाते हैं, कपड़ा हटा के दो आंखों के बीच में, पेशानी के बीच में बोसा देते हैं। मैयत को बोसा दे सकते हैं, मैंने अपनी माँ को दिया था, बार बार बोसे देती रही, शुक्र कर कर के बोसी देती रही, तूने दिया था ना इतने दिन माँ को, लिया बोल के मैंने नाराज नहीं हूँ, मैं खुश हो के बोसे दे रही हूँ, अल्लाह ताला तूने माँ दिया था ना। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। वहाँ उमर अल्लाह ताला उनको कोई संभाल नहीं पा रहा है, साहबा रोने लग गए, परेशान, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि आप मर गए, इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद ये आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 144, याद करो 144 ये आयत पढ़ते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल फ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाहु शै'अन। अगर तुम्हारे नबी वफात हो जाएंगे या कत्ल हो जाएंगे, क्या दीन छोड़ के चले जाओगे तुम? अल्लाह ताला ने आयत में पूछा है, कौन सा सूरा याद है आपको? सयजज़ी अल्लाहु शाकिरीन। रसूल ही तो हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अब अगर वो फौत हो जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर पलट जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर पलट जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अल्लाह शुक्र गुजारों को जल्दी बदला देगा। तो आयत पढ़ने के बाद सबको आयत ऐसा लगी अभी नाजिल हुई है। 144 आले इमरान, 144 आले इमरान खोलकर देखो, ये आयत पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाए थे। ये है 12वीं, ये है 12वीं। पीर गुजर गई, इधर से आ रहे नमाज, उधर से मंगल आ गया, सुबह से लेकर शाम तक नमाजें पढ़ रहे हैं। कोई आइस रखने की जरूरत नहीं नबी को, वो खत्मुल अंबिया है, अल्लाह ताला का नूर उन पे नाजिल हुआ है। 3 दिन तक आपको रखे रहे ताजा, कयामत तक मेरे नबी ताजे, नूर, जन्नतों वाले, जन्नत वाले, अल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन हैं। 3 दिन तक। फिर लड़ाई शुरू होगी आपस में, कौन अब यहाँ पे बनेंगे। फिर एक बशारत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बताया था, डोल उठा, शॉर्ट में करती हूँ ये, अब वो किस्सा नहीं बताऊंगी। यानी कि ख्वाब था, बॉडी में पानी सेन रहे, कोई दो धीरे धीरे कर रहा है, कोई फास्ट फास्ट कर रहा है, तो आपने उसका बशारत का जवाब दे दो। हंस रहे हैं, नबी की मौत की बात कर रही हूँ, माशाल्लाह उम्मती हंस रहे हैं, कह कहे मार रहे हैं। कितने जलील इंसान हैं हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की बात हो रही है, दिल लगियां कर रहे हैं पीछे बैठ के।
क़यामत खबर में पूछेंगे कौन तेरा नबी, पकड़ के मारेंगे। अंधा सांप 10 मारेगा। चाहने वाले बहुत है नबी के, बहुत आशिक है उनके, छोड़ेंगे नहीं। तौबा करके दाखिल हो जाए दीन पे, अल्लाह माफ कर देता है, हर खता को माफ कर देता है। यहूदियों ने किया, माफ कर दिया, नसारा ने किया, माफ कर दिया। हम नबी की उम्मत है, हमको नहीं माफ मिलेगी, फिर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। तो ये था जिंदगी, ये था हालत। चौशंबे के दिन आपको दफन किया गया, उसी घर में, उसी जगह में, बीच में आपको मदफन किया गया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या बनाए, उनको खलीफा बनाए, खलीफा बनाया गया। फिर 2 साल तक उन्होंने करी खिलाफत। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इतना आपको सवालात करना है। 12 रबीउल अव्वल को सुन्नी जमाती अहले हदीस शिया फला फला अलग अलग तरीके के ये शहवार करते हैं, त्यौहार करते हैं, खुशियां मनाते हैं। हर उम्मत को क्या करना चाहिए? ये दिन मातम करना चाहिए? नहीं। गम करना चाहिए? नहीं करना। खुशी मनाना चाहिए? नहीं करना। मैं एक सवाल आप सबसे करती हूँ, मेरा और आपका बाप एक ही दिन पैदा होगा, एक ही दिन मरा होगा, तो मैं क्या करूंगी? केक काटूंगी उस दिन। 12 रबीउल अव्वल को मेरा बाप इंतकाल हुए, 12 रबीउल अव्वल को मेरे बाप पैदा हुए, तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? दुआ करेंगे हम लोग। तो आपके मेरे बाप दीन के बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पैदाइश की तारीख 12 रबीउल अव्वल नहीं है, कौन सी किताब में भी एक भी तारीख नहीं है। अलग अलग तारीख, अलग अलग महीने, अलग अलग नजर आते हैं। कोई भी गारंटी पैदाइश की नहीं है। वफात की गारंटी है कि कितने कमजोर इंसान हैं, उनकी वफात के दिन नहीं, अल्लाह के नबी बोले गम नहीं करना, खुशियां मनाना। अच्छी बात है। मैंने कहा अल्लाह ताला करे तुम भी जिस दिन मरो, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे भी खवाली करे तुम्हारी मैयत पे, अल्लाह ताला उस दिन तुम्हें भी खुशियां मनाए। तब तुम जिंदा होते तो तुम महसूस करते थे कितनी तकलीफ होती है। नहीं, जिस दिन मैं मरूंगी फिर मुझे साइड में अल्लाह जिंदा करके दिखाएगा कि बच्चे सज रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कवालियों में नाच रहे हैं। कैसा दिल लगेगा मेरा? कैसा लगेगा मेरी मैयत के दिन क्या मजे कर रहे हैं। ये तो आपके बाप हैं, दीन के बाप हैं, हमारे बाप नहीं है, वो दीन के बाप है, दीन के बाप है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे दरूद सलाम पढ़ते रहिएगा। यहूदी और नसारा की कोई हरकत ना करिएगा। आपको बहुत नफरत है यहूदी और नसारा से, यहूदी नसारा से बहुत नफरत करते हैं अल्लाह ताला। आइंदा आप केक, आप माओं की गलती है, आप केक लेकर आइएगा, केक लाकर बच्चों को घर में रख दें। केक जब चाहे बच्चे खा लेंगे, तो उनको आस नहीं होगी केक की। आप कमियां करते हैं तभी तभी बच्चे चाहते हैं कि बर्थडे में केक काटें। अब कौन कौन बर्थडे अब करने के लिए तैयार है? किस किस का दिल है बर्थडे करने के लिए? क्या मिलेगा बर्थडे में? क्या मिलेगा? वेडिंग एनिवर्सरी साल भर लड़ाइयां करते हैं, शौहर की शिकायतें करते रहते हैं। आज वेडिंग एनिवर्सरी जी मेरी, रोज माँ से लेके बाप से पूरी गालियां सुनते रहते हैं। फिर अल्लाह को नाराज करके वेडिंग एनिवर्सरी कर लेते हैं। सारा साल अल्लाह ताला को बोलते अल्लाह ये बंदा ऐसा करया, मुझे गाली दिया, मुझे ये बोलिया, मुझे वो बोलिया, मुझे वो करया। तो अल्लाह ताला बोलते हैं वेडिंग एनिवर्सरी नहीं करना। वेडिंग एनिवर्सरी करके कहते हैं हाँ हम वेडिंग एनिवर्सरी कर लिया। अल्लाह ताला धोखा अल्लाह को दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला को दे रहे हैं। ये एक दिन जाना है, हम एक दिन मरना है, एक दिन वापस जाना है।
حساب کتاب دینا ہے. طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مگر آپ کے پاس قرآن کریم چھوڑ کے گئے. زندہ معجزہ ہے, یہ زندہ معجزہ ہے. کیسی بیماری ہو جسموں میں, کیسی حالت ہو, قرآن کریم پڑھ کے دم کریے گا. پانی پہ دم کریے گا, جسم پہ دم کریے گا, گھروں پہ دم کریے گا. یہ دم ہے, یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے, میری رب کی باتیں ہیں. جو اس میں حلال کہا گیا ہے اس کو حلال قرار دیں, اس میں جو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چچیرے تائرے مولیرے پپیرے کے سامنے نہیں جانا, تو ہم نہیں جائیں گے. مگر نقاب پہن کے جا سکتے ہیں, اندر بن کے نہیں رہ جاتے, ہم نقاب پہن کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ذکر الہی نہیں کریں گے تو کیا ہے ہمارا جسم؟ مردہ. کس کو ببل گم کھانے کی عادت ہے؟ ذرا خیال رکھنا, جتنی دیر آپ ببل گم کھاتے رہیں گے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہیں گے. ببل گم تھوڑا کھا کے چاپ کے نکال دو, پھر اس کے بعد ذکر میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے گا, ذکر کرتے رہے گا. چاپتے رہیں گے, چاپتے نہیں رہے گا. چاپتے رہیں گے تو ذکر سے دور رہیں گے, چاپتے رہیں گے تو ذکر سے دور رہیں گے. ہماری نفس کی غذا عبادت ہے, عبادت چھوڑ کر ہم کیا کریں گے؟ فائدہ نہیں ہے. دیکھیں میں آج ہوں, کل بتاتی رہوں گی, کل میں دنیا سے چلی جاؤں گی. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور لکھا ہوا ہے, پورا پورا لیں گے حساب. رائی وطنی بھی اب نیکیاں کریں گے, وہ بھی لکھیں گے. رائی وطنی گناہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کریں گے. میں نہیں دیکھ رہی ضد کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. کلام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. نبی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. طریقہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اب مرضی اپنی ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بتائے تھے, ہماری عورتوں کے بھی حقوق سے بتائے تھے. انشاءاللہ ایک دن خطبہ پورا کروں گی, اب نہیں کروں گی میں, کہ آپ نے بہت سختی سے بتائے تھے کہ عورتوں کا حقوق ادا کرو. ہم عورتوں کے لیے بہت سفارشیں کرے ہیں, بہت سفارش کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ جو ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں, چلو ان کے لیے تھوڑی سی ہم دعا کر لیتے ہیں. اے رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں. دعا پوری اجتماعی اس طریقے سے نہیں کروں گی, سرسری چند باتوں میں اللہ سے منائی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ساری زندگی خطا کرتے رہے. ہم خطا کار ہیں, بدکار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دشمنی کیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہیں چلے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے ہیں. آج بھی محفل میں بیٹھ کر چبا چبا کے مجھے دکھاتے ہیں. اللہ میں جتنا بھی بولوں ان سب کو ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت توفیق دے, ہدایت ارشاد عطا فرما. یا اللہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں, 60 پر 3 سال کی زندگی آپ نے گزار کے, ہر تکالیف کو اٹھا کے, بچیوں کے جنازے اٹھا کر, بچوں کو دفنا کر, خوشیوں کو چھوڑ کر, بیوی کی ہر طریقے سے اپنے تکلیفوں کو اٹھا کر اپنی امت تک دین پہنچایا. آخر میں پوچھے کیا میں نہیں پہنچایا؟ حق ہے آپ نے پہنچا دیے, حق ہے. شہادت کلمے کی آسمان پہ کر کے کہے کیا میں نے نہیں؟ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, کیا میں نے حق نہیں پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و حدیث موجود ہیں. جو انسان ہے اللہ ہم سب کو اس کے راستے پہ چلا دے, اس کے راستے پہ چلا دے. اے اللہ دنیا کو ہمارے جنت کے باغیچوں کے باغیچے نہیں بن سکتا. سکون سے آزمائشوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے, بیماریوں کو ہٹا دے, ہمیں فرما بردار بنا. اللہ تیرا فرما بردار بنا. اے اللہ ہمیں تیرا عاجز بنا.
अल्लाह तेरा आजिज़ बना, तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे रोज़े रखवा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ज़िंदगियाँ करवा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हमें चला दे, यहूदी और नसारा के तरीके से बचा ले, यहूदी और नसारा के तरीके से बचा ले, यहूदी और नसारा के तरीके से बचा ले। नमाज में सुकून दे, नमाज में सुकून दे, नमाज ऐसी ही पढ़ा जैसे आखिरी नमाज हो, नमाज में जैसे जानिमाज खोल के खड़े हैं, अल्लाह महसूस हो कि रब हमें देख रहा है, महसूस हो कि हम अपने रब को देख रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें तेरा आजिज़ बंदों में जमा कर ले, सौलिहीन सिद्दीकीन शहदा जैसे अमाल हमसे करवा ले, अन्नमत अलैहिम जैसे अमाल करवा ले, हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पे चला, ये गाना नाच तू बचा दे, दरगाहों पे जाना हमसे छुड़ा दे, नबियों पे उनके आल पे दरूद व सलाम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नशहदुल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऐसे ही बैठो, वो मैनेजमेंट को एक वीडियो भेजना कहते, जरा ऐसे ही बैठ जाओ, नकाब कर लो, अपने चेहरे बंद कर लो।